السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو خبر آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی ہے، اپنا ایک طرح کا انالیسس دینا ہے کہ ابھی یہ حکومت کو کتنا عرصہ ہوا ہے بنے ہوئے، میرا خیال زیادہ لمبا عرصہ تو نہیں، مہینہ بھی شاید ابھی وہ کہتے ہیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، تو لگتا ہے کہ کوئی تھوڑے سے کریکس، کوئی تھوڑا سا انکمفرٹیبل ریلیشن شپ، کولڈ وار جو ہے نا، اٹس بریوئنگ، اٹس مطلب ایسا سرفیس ہو رہی ہے جو کولڈ وار آپ کو نظر آ رہی ہے بٹوین مطلب پرائم منسٹر آفس کہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کہیں یا پولیٹیکل جو ہماری ایلیٹ ہے ان کے درمیان اور ہماری ہماری یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اگرچہ مطلب اس الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بالکل وہ سیم پیج والی وہ سچویشن تھی جو عمران خان صاحب کے دور میں نظر آتی تھی اس میں 2018 سے پہلے، تو سیم اسی طرح کے سیم پیج جو ہے ہمیں نظر آ رہا تھا یہاں پہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب اور ان لوگوں کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ اس کی خیر بات کرتے ہیں، اب یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ نہیں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں یا وہ کہتے ہیں نا کسی کو ان کی مرضی کے اگینسٹ کرائی گئی ہیں ان کے یہ پی ایم ایل نواز سے یا ان کی پارٹی سے، جس سے کوئی ریلیشن شپ جو ہے نا کوئی اتنے اچھے نہیں رہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں جو بڑے قریب ہیں ان نواز شریف صاحب کے، تو ان کا ایک میں کسی کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید کے بعد معاملات جو ہیں مزید کوئی یہ جو آپس میں کولڈ وار ہے یا کولڈ ریلیشن شپ ہے یا جس طریقے سے ان کی حکومت کو مینیج کیا جا رہا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو شاید کوئی عید کے بعد کوئی کیا کہنا چاہیے کوئی سم تھنگ مے ہیپن، اور یہ نواز لیگ جو ہے یا ان کی حکومت جو ہے وہ سیدھی وہ کھڑی ہو جائے کہ ٹھیک ہے سر پھر آپ ہی یہ معاملات دیکھ لیں ساری چیزیں، اگر صحیح طریقے سے حکومت نہیں چلانے دی جا رہی یا ہمارے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں یا ہمارے پہ شرائط رکھی جا رہی ہیں، ہمارے پہ بندے جو ہیں امپوز کیے جا رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ سارا ایک طرح کا کنٹرولڈ ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو کوئی پرائم منسٹر یہ شہباز شریف صاحب نہیں چلا رہے، کچھ اور فورسز ہیں وہ چلا رہی ہیں۔ اب میں ایک بات کہوں، ویسے میں اپنی اوپینین دوں، میرا خیال ہے یہ امپریشن جو ہے جو بڑی حد تک ٹھیک بھی ہے، یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس پہ لمبی بحث میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ جو آج اتنا کچھ انہوں نے فیس کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ان پہ پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف نے اپنا بیانیہ بنا لیا، اس بیانیے کے پیچھے بھی یہی تھا کہ باجوہ صاحب بہت زیادہ اندر آ گئے تھے اس میں، یہ پولیٹیکل سسٹم میں عمران خان صاحب کی حکومت میں، ان کو ریسکیو کرنا ہے، بیل آؤٹ کرنا ہے، ان کو یہ کھڑا کرنا ہے، ان کے لیے لون ارینج کرانے ہیں، ان کے لیے میڈیا ارینج کرنا ہے، ان کے لیے سوشل میڈیا ٹویٹر ارینج کرنا ہے، ان کے لیے مطلب کسی کو بھی ٹھیک کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، تو جو آپ کو جنرل باجوہ صاحب جنرل فیض صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہی صحافیوں کو بلا رہے ہیں، جی ایچ کیو میں بلا رہے ہیں، وہی وزیر سارے اپنی اپنی فائلیں لے کے، تو اپنے وزیر خزانہ باقی دیگر لوگ وہ بزنس مین آ رہے ہیں، تو لگتا تھا کہ پیرالل حکومت جو ہے جنرل باجوہ صاحب نے قائم کی ہوئی تھی جی ایچ کیو میں، وہاں پر بیٹھ کے سب کی بریفنگ ہوتی تھی، صحافیوں کی بھی ہوتی تھی، اور جیسے میں نے کہا بزنس مین بھی جا رہے ہیں اس میں، پروفیشنل بھی جا رہے ہیں، ڈپلومیٹس بھی باجوہ صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، تو وہ پھر بیرون ملک دورے بھی بہت سارے باجوہ صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں، سو لگتا تھا حکومت جو ہے وہ وہاں سے باجوہ صاحب چلا رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہوا باجوہ صاحب کو، فائدہ نہیں ہوا۔ جب عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی میری حکومت تو ساری جنرل باجوہ صاحب چلا رہے تھے، تو بہت سارے صحافی جو مطلب جاتے تھے 30-40 کوئی وہاں پہ دربار لگتا تھا 15-20 دنوں بعد، تو وہ کہتے تھے، وہ تو سمجھ گئے کہ ٹھیک کہتے تھے، سیاستدان بھی جاتے تھے وہ کہتے تھے بات تو عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بزنس مین بھی کہتے تھے بالکل یہ سارے کے ساری چیزیں وہیں پہ ہو رہی تھی، باجوہ صاحب بھی چلا رہے تھے، سو پھر باجوہ صاحب جان نہیں چھڑا سکے اپنی ان باتوں کے۔ ماڈل جو تھا جو میرا خیال اسٹیبلشمنٹ نے فالو کیا بڑی کامیابی سے، وہ تھا جنرل کیانی صاحب جو ہیں جب انہوں نے شروع کیا، آپ کو یاد ہوگا کیونکہ جنرل مشرف صاحب کا 8 سال کا دور تھا، تو آرمی اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز کی بڑی اسٹرانگ ایک ہولڈ تھا اس پہ، پورے پولیٹیکل پروسیس پہ، سسٹم پہ، کیونکہ آرمی چیف جو ہے وہی صدر تھے آپ کے، سو انہوں نے اپنی پریزنس رکھنی تھی، اپنے لوئلسٹ جو ہیں انہوں نے مختلف محکموں میں بٹھانے تھے، بڑے بڑے وہ انہوں نے وزارتیں بھی دینی تھیں، انہوں نے ایم ڈیز بھی لگانے تھے، چیف ایگزیکٹو بھی لگانے تھے، اور وہ بھی پوزیشن پہ انہوں نے اپنے جو لوئلسٹ ہیں جناب مشرف صاحب نے وہ لگانے تھے، تو تاکہ ان کی پاور پہ گرپ جو ہے نا پاورفل رہیں۔ تو وہ جب چلا تو اس پہ ریئیکشن آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا بڑا شدید آخری دنوں میں، اور باقاعدہ جی ایچ کیو کو لیٹر جاری کرنا پڑ گیا تھا اپنے فوجی افسران کے لیے کہ آپ جو ہیں اس میں نہ جایا کریں، اس میں مارکیٹس میں وردی پہن کر نہ جائیں۔ ویسے دہشت گردی بھی تھی کہ دہشت گرد ٹارگٹ کرتے تھے بیچارے ہمارے انوسینٹ ہمارے سولجر جو ہیں یا ہمارے اور افسران جو ہے وہ شہید ہوتے تھے، سو وہ بھی وجہ تھی، لیکن ایک یہ بھی تھی کہ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا کہ پالیٹکس میں بہت زیادہ انٹرفیرنس ہے جناب مشرف صاحب کی اور کمپنی کی، اپوزیشن بھی کھڑی ہو رہی تھی۔ تو جناب کیانی صاحب نے جب آرمی چیف بنے تو پہلے
پہلا ہی انہوں نے اسٹیپ یہی لیا تھا. اف یو ریمبر, بہت سارے لوگ آپ جانتے ہو کہ ہم تو سامنے چیزیں دیکھ رہے تھے, 2007 کی بات ہے, تو انہوں نے پہلا آرڈر یہ کیا تھا کہ اس کو وہ کرو, ایک ڈیپولیٹیسائز کرو ہمارے انسٹیٹیوشن کو. جتنے ہمارے افسران جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایگزیکٹو آرڈر ہوا اور تمام کو واپس بلا لیا گیا کہ واپس آئیں, اور انہوں نے ڈسٹینس کیا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے بیٹھ کے پیچھے سے آپریٹ کرنا شروع کیا. زرداری صاحب تھے, پھر گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پاور چھوڑ دی تھی. انہوں نے سمپل یہ فارمولہ اپنایا کیانی صاحب نے کہ آپ نے سامنے نظر نہیں آنا, آپ نے سامنے اسکرین پہ نظر نہیں آنا, آپ نے فیلڈ میں نظر نہیں آنا, آپ نے سیاسی لوگوں کے ساتھ اس طریقے کی وہ مینوورنگ مینجمنٹ نہیں کرنی. حالانکہ کام وہ اس وقت بھی ہو رہے تھے. میمو گیٹ پہ آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا. ایون گیلانی صاحب کے ساتھ بڑے سیریس ان کے ڈفرینسز ہو گئے جب سے انہوں نے انٹرویوز دیا چیزیں. زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ہر دوسرے تیسرے دن ملاقات ہوتی تھی. سو کیانی صاحب ماڈل یہ تھا کہ آپ نے سامنے نظر نہیں آنا, وردی پہن کے پیچھے رہنا ہے اور پیچھے بیٹھ کے کنٹرول اپنی مرضی کی چیزیں کرنی ہیں. اور بہت ساری چیزیں میں اسے بتا سکتا ہوں. انہوں نے کیری لوگل بل پہ انہوں نے کیسے انہوں نے اس وقت نواز شریف صاحب کو اور ان تمام کو استعمال کیا. وہ بھی خفیہ ملے میٹنگز کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار علی خان صاحب اور شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کی کیانی صاحب کی. سو وہ سارا کام کر رہے تھے بٹ ویری ویزلی بیہائنڈ دا سین. یہ کام شروع ہوا بعد میں. اچھا نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں آنے دیتے تھے. اچھا جنرل رحیل نے بھی یہ پالیسی رکھی, وہ صحافیوں سے نہیں ملتے تھے, بزنس مین ان لوگوں سے دور ہی رہتے تھے. اگرچہ وہ کراچی جاتے تھے تو میٹنگز ہوتی تھی, لیکن اتنے وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں تھے, اتنے ایکٹیولی وہ نہیں تھے کہ نظر آتا آپ کو فوج جو ہے وہ چیزیں کنٹرول کر رہی ہیں. اگرچہ آخری دنوں میں انہوں نے ڈان لیکس آئی, ان کے بھی پولیٹیکل ان کے ایمبیشنز ابھری کہ مجھے کوئی ایکسٹینشن ملنی چاہیے, لیکن اس طرح کا وہ کام نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کو لگے کہ فوج چلا رہی ہے. اور نواز شریف صاحب کی تو ویسے آپ کو پتہ کنفرنٹریشن شروع ہو گئی تھی ڈان لیکس کی وجہ سے, پرابلم شروع ہو گئے تھے. سو وہاں تک ہم نے دیکھا کہ وہ کنٹرولڈ ایک قسم کا چیزیں نہیں تھی. ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں جنرل باجوہ صاحب کے دور سے, اور ان کے دور میں کام زیادہ 6 سال وہ آرمی چیف رہے. پھر جنرل فیض نے بننا تھا آرمی چیف کی دوڑ میں تھے, کچھ اور لوگ بھی تھے. سو ان تمام نے اپنے اونرشپ لے لی. انہوں نے عمران خان صاحب کی, وزیر اعظم کی نہیں لی, عمران خان کی لے لی کہ ہم نے ان کو چلانا ہے, ہم نے اس کو سکسیسفل کرنا ہے, ہم نے اس کا ٹائم پورا کرانا ہے. جب تک ہمارا وہ نہیں ہوتا, ہمیں ایکسٹینشن نہیں مل جاتی یا ہم آرمی چیف نہیں بن جاتے. سو ان جناب باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لے لی. پرابلم اس وقت ہوا جب پروجیکٹ جو انہوں نے بنایا تھا عمران خان صاحب نے, باجوہ صاحب نے اور جناب فیض صاحب نے, یہی تھا نا, تینوں تھے کہ میں وزیر اعظم باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے اور اگلے 3 سال بعد ایکسٹینشن تک باجوہ ان کی یہ ہوگا. جنرل فیض صاحب کی باری لگ جائے گی, یہ پہلے 4 میں آ جائیں گے اور خان صاحب ان کو دے دیں گے, ان کو آرمی چیف بنا دیں گے یہاں پہ اس میں یہ نومبر 2022 میں. اور پھر اس کے بعد وہ ہو جائے گا, ہم الیکشن کروائیں گے 2000 اگلے سال میں, اور پھر اس کے بعد خان صاحب آرام سے پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے, 2028 تک وزیر اعظم رہیں گے پھر آگے. سو اس طرح کی پلاننگ تھی جو کہ ناکام ہوئی, جو بھی ہوا وٹ ایور ہوا. سو اب کیا ہو رہا ہے, اور ہر دفعہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, پرابلم جو ہوتے ہیں نا اس میں سول ملٹری ریلیشن شپ میں موسٹلی میں نے دیکھا ہے وہ فنانس منسٹر پہ ہوتے ہیں. فارن منسٹری تو انہوں نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے, وہی ہینڈل کرتے ہیں, سیکورٹی ہو, فارن افیئرز ہو, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں. اور سیاستدان چھوڑ چکے ہیں تقریباً. نواز شریف صاحب تھے جو کبھی رجسٹ کرتے تھے, وہ کھڑے ہوتے تھے کہ وہ بات کرتے تھے, اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی کی بات کرتے. ابھی وہ انڈیا سے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم انڈیا سے تعلقات ٹھیک کریں گے, سب کچھ ٹھیک ہوگا, لیکن ان کو نہیں آنے دیا گیا. واٹ ایور دا ریزنس, وہ ایک علیحدہ کہانی, اس کو پھر کسی وقت بات کریں گے. سو وہ ان کے جو پھٹے رہے ہیں ہمیشہ, اور یہ کوشش ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ فنانس منسٹر جو ہے وہ ان کی مرضی کا ہو, ان کا ہو. بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت میں یہ کچھ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو. پھر ہم نے دیکھا ان کی پہلی حکومت میں بات کر رہا ہوں جب انہوں نے لگوائے تھے اس وقت, تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کی ہے, مطلب انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو لگا کر رکھا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگر آپ کو یاد ہو, ان کے دور میں 2-3 یہ فنانس منسٹر 3 فنانس منسٹر رہے تھے. پہلے اسد عمر صاحب ہیں, وہ ناکام ہوئے, برے طریقے سے ناکام ہوئے. انہوں کو بالکل فنانس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. انہیں کی وجہ سے ڈالر کہاں کا کہاں چلا گیا, IMF کے پاس جانے سے انہوں نے ڈیلے کیا, جس کی وجہ سے ڈالر آسمان پہ چلا گیا. نہیں تو 124 پہ آئے تھے, میکسیمم 140 ہو جاتا اگر IMF سے اس وقت چلے جاتے, ڈیل لے لیتے فوراً آنے کے بعد. لیکن اس وقت انہوں نے کہا ہوا تھا ہم خودکشی کر لیں گے لیکن ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, اور پھر خودکشی کی, پھر جانا پڑا. اور اسد عمر کو ہٹا کے, حالانکہ اسد عمر بھی چلے گئے تھے IMF کے پاس, جو کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے. پھر وہ ان کو لے کر حفیظ شیخ صاحب کو لے کر آئے, پھر شوکت ترین صاحب کو لے کر آئے. حفیظ شیخ صاحب کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آتے. جناب مشرف دور میں بھی آئے تھے, وزیر رہے تھے. سو وہ ہمیشہ رہتے ہیں, IMF کے بھی ڈارلنگ سمجھے جاتے ہیں. پھر شوکت ترین صاحب آئے, وہ بھی شوکت ترین صاحب کو خان صاحب کی وہ تو نہیں تھے. سو وہ یہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھتے. آرمی کا رہتا ہے کہ فنانس منسٹر ہمارا ہو. اب آرمی کیوں انٹرسٹڈ ہوتے فنانس منسٹری میں یا اسٹیبلشمنٹ, اس کی بڑی آبویس ریزن ہے کہ جب آپ نے آرمی چیف نے یا DG ISI نے جا کے
کہ چائنا سے، سعودی عرب سے، UAE سے پیسے لینے ہیں کہ ہمیں آپ پیسے ہمارے بینک میں رکھوائیں، اسٹیٹ بینک میں رکھوائیں، ہمارے اس وقت پرابلم ہے، ایکسچینج ریٹ کی پرابلم ہے، پیمنٹس کا بیلنس آف پیمنٹ ہے، تجارتی خسارہ جو بھی ہے، تو پیسے دیں۔ تو وہ جو سارے سعودیز ہیں یا چائنیز ہیں یا UAE والے یا قطر والے ہیں، وہ کوئی پاکستان کے سیاسی لوگوں کو تو پیسے نہیں دیتے۔ زرداری صاحب گئے تھے 2008 میں سعودی عرب، گئے تھے گیلانی صاحب گئے تھے، سارے گئے تھے جب یہ حکومت آئی تھی، سعودی عرب نے ایک ٹکا نہیں دیا تھا ان کو۔ نواز شریف صاحب آئے تھے، انہوں نے دیے تھے۔ سو ریزن جو اس میں مین آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو ہم نے دینے ہیں، کن کو نہیں دیتے۔ پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ پہ وہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے، یہ آبویس ہے۔ سو آرمی کو جانا پڑتا ہے۔ اچھا صرف اب ایک اور کام ہو گیا، پہلے تو سعودی عرب، چائنیز اور UAE یہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، اب ایک اور مسئلہ ہو گیا، اب آپ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ پہ کہ یہ وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہے جب IMF کی ڈیل عمران خان صاحب نے 2022 میں یہ توڑی تھی، انہوں جنوری فروری میں، جس کے بعد ڈالر کو پر لگے تھے، جو میرا خیال سب سے بڑی زیادتی کی تھی خان صاحب نے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ملک ہے تو آپ ہیں، لوگ ہیں تو ہیں، پھر بندہ آ جاتا ہے وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ آپ اپنی سزا جو ہے، مطلب جناب باجوہ کو سبق سکھانے کا مطلب یہ تو نہیں پورے ملک کو آپ اٹھا کے کھئی میں پھینک دیں، اور وہی ڈالر اوپر کیا بعد میں۔ اس ڈیل کو واپس لانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے کوشش کی، مفتاح صاحب نے کی، اسحاق ڈار صاحب نے کی، نہیں ہو رہی تھی۔ آخر ان کو جنرل باجوہ صاحب کو امریکنز کو کہنا پڑا، اور IMF کو ان کو خود بات کرنی پڑی۔ شہباز شریف صاحب کو بعد میں ان سے IMF سے بات کرنی پڑی، لیکن مین جو کال تھی وہ ان کی تھی، جناب باجوہ صاحب نے کی تھی۔ اگر IMF کی بھی آپ نے ڈیل اگر انہوں نے لے کر دینی ہے، آرمی نے لے کر دینی ہے، سعودی سے، چائنیز سے اور UAE سے، قطر سے پروجیکٹ ہوں یا پیسے ہوں، وہ بھی انہوں نے آرمی نے لے کر دینے، تو پھر آرمی کہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے پیسہ کدھر جا رہا ہے، ہمارے فنانسز ہمارے پاس ہونے چاہیے، ہم بیلنس شیٹ دیکھیں گے۔ بات تو لاجیکل ہے، یا تو پھر آپ اپنے پولیٹیشینز ہیں، اپنی اتھارٹی، اپنی انٹیگریٹی، اپنا کریکٹر، ایمانداری اتنے اسٹرانگ کر لیں کہ دنیا آپ پہ ٹرسٹ کرے۔ آرمی کو تو ضرورت ہی نہ ہو کہ جناب باجوہ صاحب یا اس وقت موجودہ چیف صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، وہ کیوں سعودیز کو کہیں، چائنیز کو کہیں یا UAE کو کہیں جی آپ ہمیں وہ دیں، ہمیں لون دیں یا پیسے دیں یا ہماری بیلنس آف پیمنٹ۔ یہ کام تو وزیر اعظم کو کرنے کا ہوتا ہے۔ سو جب وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اکٹھے چل کے ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں، تو پھر اگلے تو کہیں گے کہ بھائی صاحب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ فیکٹر تھے جس کی وجہ سے آرمی نے اس پہ ہمیشہ رکھا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے پیسہ کدھر جا رہا ہے، اور وہ بھی انہیں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ انہیں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ آپ آگے یہ چیزیں ٹھیک کروائیں۔ یہ لمبی تھوڑی سی بات ہوگی جس کو بیک گراؤنڈ آپ سمجھ آئے گا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے دیتے تھے موسٹلی، میں نے دیکھا، اس لیے نواز شریف صاحب کو ہٹا کے شہباز شریف صاحب ان کو لایا گیا۔ انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں اس دفعہ جس کی وجہ سے اپ سیٹ ہیں۔ پہلے تو وہی لگا نواز شریف صاحب 2 تہائی چاہتے تھے کہ مجھے 2 تہائی دیں، نہیں ملی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ تو وزیر اعظم نہ بنے یا نہیں بنے، وہ درمیان میں کیا ہوا، 8 فروری کے بعد وکٹری اسپیچ نہیں ہو سکی، لوگوں الزامات لگتے ہیں، دھاندلی ہو گئی، ووٹ چوری ہو گیا، وہ مطلب موریلٹی ایک آپ کو وہ چاہیے ہوتی ہے، پولیٹیکل موریلٹی چاہیے ہوتی ہے، ہائی مارل گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کو محسوس ہوا کہ وہ نہیں ہے شاید میرے پاس، یا ان کو منع کیا گیا جی آپ ابھی وزیر اعظم نہ بنے، شہباز شریف صاحب کو بنائیں۔ سو شہباز شریف صاحب کو ہینڈل کرنا آسان ہے۔ ایک فائنانس منسٹر، اب دیکھیں ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں جو جنرل اسلم بیگ نے بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بھی سارے کے سارے اہم ہوتے جو ہے نا اس وقت فارن منسٹر ہو، فنانس ہو یا سیکورٹی کے ایشوز ہو، سارے انہوں نے رکھ لیے تھے، اپنے وزیر لگوا لیے تھے بے نظیر بھٹو صاحب سے۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے وہی کیا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنا وزیر خزانہ لگوا دیا ہے، اپنا انہوں نے وزیر داخلہ لگوا لیا، اپنے ہی انہوں نے لوگ لگوا لیے جہاں کی پوزیشنز ہیں، اور ان کو سینیٹر بھی بنوانا ہے انہوں نے۔ مطلب محسن نقوی صاحب جو ہیں، اب یہ ان کی چوائس نہیں تھے شریف فیملی کے، رجسٹ کیا ہوگا لیکن کہا گیا بنائے۔ اب یہ ایک مطلب ہے ایک ڈسکمفرٹ تھا۔ پھر کہا کہ اورنگزیب صاحب کو لایا جائے، جو اگین ان کے اس میں نہیں، تبھی آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 دفعہ اورنگزیب صاحب کو بدلا گیا، کبھی فنانس منسٹری میں سے ان کو ایک سائڈ پہ کیا گیا، کبھی آپ کے کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے ان کو نکالا گیا، کبھی ان سے ECC لے لی گئی۔ سو میسیجنگ دیا گیا کہ بھائی صاحب وی آر ناٹ کمفرٹیبل ود دس ون، اور ہم ڈار صاحب کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ ڈار صاحب کے ساتھ وہ اس لیے تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہے کہ ڈار صاحب آگے سے سنا کوشچن کرتے ہیں، کوئی وہ تھوڑا سا آڈٹ مانگ لیتے ہیں، کوئی وہ کوئریز کرتے ہیں جس پہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہوتی۔ جنرل باجوہ صاحب اور ڈار صاحب کی آپ کو یاد ہوگا ان کے مشہور زمانہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائے تھے، ڈار صاحب پہ باجوہ صاحب نے لگائے تھے، اور ڈار صاحب نے جوابی اچھا خاصے ان پہ الزامات لگائے تھے۔ سو اب بھی وہی مسئلہ چل رہا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ پھڈا ہے نا وہ تھوڑا سا شروع ہو گیا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہو بھائی صاحب کس طرح کی حکومت لے لی، نواز شریف صاحب آؤٹ ہیں،
پھر انہوں نے جو آپ کو بنا کر دی ہے کیبنٹ بنا کے دیا، اس میں انہوں نے اپنے بندے بٹھا دیے ہیں، پھر ان کو کہا ان کو سینیٹر بھی بناؤ، وہ بھی ہم بنا رہے ہیں، ان کی مرضی کا کام بھی کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں فلاں۔ سو اب یہ میسیجز میرا خیال ہے جانا شروع ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ریزسٹنس از آن اٹس وے، اور دو چار اب انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ان کو نکال کے ان کو فنانس منسٹر کو میسیج بھیج دیا ہے کہ سر وی آر ناٹ کمفرٹیبل، اور مزید ہم وہ کہتے ہیں نا یہ بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ سو عید کے بعد لگتا ہے یہ ہے معاملات جو ہیں تھوڑے سے مزید انکمفرٹیبل ہوں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ اگر پاکستان میں یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں، ہمیشہ فنانس منسٹر کے ایشو پہ رہتے ہیں، آنے والے دنوں میں اس کو اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس کو سالٹ آؤٹ کرتی ہے، یا یہ معاملہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے مزید آگے بڑھتا ہے اور مزید کوئی فائر ورک جو ہے نا وہ متوقع ہے۔ لیٹس ہوپ کہ سینٹی ول پریویل۔